انسولین کی مختلف اقسام کی کام کرنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ تیز اور مختصر عمل کرنے والی انسولینز کھانے سے پہلے دی جاتی ہیں، کیونکہ انجیکشن لگانے کے 1 گھنٹے بعد ان کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، جب خون میں گلوکوز انتہائی سطح پر ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے بہت جلدی انسولین لگا دیتے ہیں اور کھانے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو اس شخص کو ہائپوگلائسیمیا ہو جائے گا، اور اگر بہت دیر سے لگاتے ہیں کھانے کے بعد ہائپر گلائسیمیا ہو جائے گا۔ اور اس سے بری صورتحال یہ ہے کہ انسولین بعد میں کام کرنا شروع کر دے گی، جس کا نتیجہ غیر متوقع ہائپوگلائسیمیا کی شکل میں نکل سکتا ہے، لہٰذا ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ تیزی سے کام کرنے والے انسولینز کا اثر شروع ہونے میں 5 سے 15 منٹ لگتے ہیں اور انہیں کھانا کھانے سے پہلے دینا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں میں کھانے کے دوران یا فوراً بعد لگانا زیادہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے۔ درمیانی رفتار سے عمل کرنے والے انسولینز عموماً صبح کے وقت اور یا سونے کے وقت خوراک کے ساتھ یا بغیر دی جاتی ہیں۔ انسولیٹڈ ہیومولن آئی اور انسولین بیزل انسانی انسولینز ہیں جو لمبے عرصے سے دستیاب ہے۔ دیر تک عمل کرنے والی یا بیزل انسولینز 18 سے 24 گھنٹوں کے درمیان عمل کرتی ہیں اور پس منظر انسولین کی ہموار سطح فراہم کرتی ہے۔ 24 گھنٹے سے کم اثر رکھنے والی کچھ انسولینز خوراک کے ساتھ یا بغیر دن میں 2 دفعہ دی جا سکتی ہیں۔ تمام دیگر انسولینز کی سطح وہ پس منظر کام کرتے ہوئے گلوکوز کو توانائی میں تبدیل کرنے میں جسم کی مدد کرتی ہے۔ ہمارے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے سوتے ہوئے بھی۔ مکسڈ انسولین صرف مختصر یا تیزی سے عمل کرنے والی انسولین نیز زیادہ دیر تک عمل کرنے والی انسولین کا مکسچر ہوتی ہے۔ یہ عموماً ناشتے اور شام کے کھانے کے ساتھ دی جاتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے جنہیں سادہ انسولین رجیم کی ضرورت ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے ریگولر اوقات ہوتے ہیں۔ مکسڈ ہیومن انسولینز کھانا کھانے سے 30 سے 45 منٹ پہلے دی جاتی ہیں۔ مکسڈ انسولین علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ٹھیک کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی کلائی کو ہلاتے جھلاتے ہوئے اسے دوبارہ معلق کرے، نیز اسے 10 سے 20 دفعہ ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ تک رول کریں۔ انسولین میں خرابیاں اکثر تب ہوتی ہیں جب ٹائمنگ، ڈوز یا تکنیک غلط ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسولین دینا تب تک کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے جب تک ڈائبٹیز کا ماہر ڈاکٹر ایسا کرنے کو نہ کہیں۔ یہ ہدایت خصوصاً ٹائپ 1 ڈائبٹیز والوں کے لیے ہے۔ انسولین میں کمی کا نتیجہ جان لیوا ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس یا DKA کی شکل میں نکل سکتا ہے۔